السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولکم، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترک ازواجکم، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا، لیکن کس صورت میں؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ خون کے رشتے تو ثابت ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جو رشتہ ہے وہ نکاح صحیح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، نکاح اپنی ساری شرائط کے ساتھ ہوا ہو، اور نمبر 2 باقی بھی ہو۔ نکاح کا منعقد ہونا بھی کس پر منحصر ہے؟ شرائط پر، اور اس کا باقی رہنا بھی شرائط پر۔ اگر طلاق دے دی گئی تو پھر شرط ختم ہو جائے گی اور پھر وہ ازواج میں شمار نہیں ہوں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اب کم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اب اولاد کی بھی ضرورت ہے، ادھر بھی حصہ جائے گا۔ مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، یعنی جو عورت کی اپنی ملکیت کا مال تھا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جس کی وہ وصیت کر جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت وصیت کر سکتی ہے، عورت کو اپنے مال میں خود اختیار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو کہا گیا نا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے ہے آدھا اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اب کوئی شوہر کہ نہیں جی، میری تو غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عورت کی کمائی میں سے یا عورت کے مال میں سے کچھ لوں، تو اس میں جناب آپ کی غیرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا، آپ کو لینا ہوگا۔ کیونکہ بعض معاشروں میں کسی چیز کو رکاوٹ بنا لیا جاتا ہے، کسی معاشرے میں کوئی اور رواج، کوئی اور فیشن، کوئی اور ایسی چیز آرٹ بنا لی جاتی ہے جس میں ہم پھر اپنی خواہشات یا اپنے خیالات یا اپنی عقل کے مطابق شریعت کے احکام کو بدلنے لگتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ عورت کو آزادی دی گئی ہے، یہ حقیقی معنوں میں ویمن لبریشن ہے، کہ جس میں وہ مرنے کے بعد تک کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کر سکتی ہے۔ اور پھر او دین، ان کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اگر سارا مال قرضے میں ہی چلا گیا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھو، بیوی اگر چھوڑے تو شوہر کو آدھا ملے، اور اگر شوہر چھوڑے تو بیوی کو چوتھا ملے، یعنی اس سچویشن میں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولاد نہیں تو پھر بیٹے کے مال کی حقدار صرف بیوی نہیں بلکہ اس کے والدین بھی ہیں، پھر ان کی طرف لوٹے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہارا بچہ ہو، اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو عورت کو 8واں حصہ ہو۔ یا یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک بیوی ہے تو پورا 8 لے جائے گی، اور اگر ایک سے زائد ہے، مثلا 2 بیویاں ہیں، تو 1/8 کو دونوں ڈیوائیڈ کر لیں گی۔ ٹھیک۔ مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، توصون بہا، تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ایسا ہے، یورث، جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، کلالتن، کہ وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ جس کی اولاد ہو، ہاں اس کے بہن بھائی وغیرہ ہوں، حواشی ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو نسب کی بنیاد پر جو رشتے تھے ان میں تقسیم کی گئی، ٹھیک ہے نا، اولاد کو دیا گیا، ماں باپ کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد
نکاح کی بنیاد پر جو رشتہ ہے اس کے مطابق تقسیم بیوی کو شوہر کو. اب اس کے بعد تیسرا حصہ کیا ہے اقارب میں؟ جو حواشی پر مبنی ہے، یعنی اگر ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں تو پھر کون وارث ہوں گے؟ بہن بھائی ہوں گے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر ایسا شخص ہے جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، کلالتاً کلالہ ہے، اب امرأتن یا عورت ہے، یعنی کلالہ مرد بھی ہو سکتا اور عورت بھی ہو سکتی، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، یعنی کلالہ کے بہن بھائی ہیں جن کو حواشی کہا جائے گا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہوگا. اب یہاں بھی تقسیم مرد اور عورت کے بیچ میں برابر کی ہے. سمجھ رہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی یا دونوں ہو تو دونوں کو کیا ملے گا؟ 1/6 ملے گا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ جینڈر کی بنیاد پر تقسیم نہیں کی گئی کہ کوئی بس عورت ہے تو اس کو فوراً آدھا کر دو. ٹھیک ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ اور اگر وہ زیادہ ہوں، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی نہیں ہے، اگر تو ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر کیا ہے؟ 1/6 ہوگا، ہر ایک کا برابر کا ہوگا. اور اگر زیادہ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں. ٹھیک ہے، یعنی 1/3 ان کا ہوگا اور باقی پھر دوسری طرف. من بعد وصیت اس میں بھی وصیت پوری کی جائے گی، یوصی بہا جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ نقصان دیا جائے، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کلالہ سے ہے یا سب سے ہے؟ سب کے ساتھ ہے. کسی کو بھی نقصان نہ دیا جائے، کسی کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے. کیسے؟ مثلا مرنے والا اپنے مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر دے تو وہ کیا ہوگا؟ وارث کو محروم کرنے والی بات ہے. عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ کلالہ کے کیس میں زیادہ ہوتا ہے نا، کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، تو بہن بھائیوں سے عموماً بنتی نہیں. تو اس میں انسان کیا چاہتا ہے کہ میں پھر کہیں اور ہی دے ڈالوں، تو وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دے، تو یہ ضرر پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. وصیت من اللہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم. تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں کسی انسان کا اپنا اختیار نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ علیم حلیم اور اللہ علم والا ہے، حلم والا ہے. یہاں پھر علیم صفت استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی صفت ہے حلیم، حلم والا. حلم کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. بردبار. بردبار کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یعنی جس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہو، اور اگر اس کے فیصلے لوگ قبول نہ کریں تو وہ فوری انتقام نہ لے، بلکہ اپنے وقت پر ہی ان کو سزا دے. اب دیکھیں کہ دنیا میں اس چیز سے متعلق کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں پسے ہوں گے نا. ہر گھر کا ایک الگ قصہ ہوگا، یا نہیں؟ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جس میں اس قدر انصاف کیا جائے. اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی ساس کے فوت ہونے کے بعد یہ انصاف دیکھا تھا. پچھلے سال میری ساس فوت ہوئی تھی، اور ان کے فوت ہونے کے فوراً بعد سب بچے مل بیٹھ کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سب کچھ برابر انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے سب کے حوالے کر دیا گیا. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو تھی اس میں بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوئی. اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوا کہ جب ان کے بچوں میں سے ایسے بچے موجود تھے کہ جو سب کو پکڑے ہوئے تھے، ادھر ادھر نہیں ہونا. یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور اگر ہم اپنی ماں کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو اس میں صرف انصاف کے ساتھ ہوگی. لیکن ادروائز کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے اور اگر کوئی کہہ بھی دے، اور عموماً رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بات بنتی نہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وصیت، اور اللہ علم والا، یعنی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے یتیم کا مال ہتھیا لیا یا کسی بہن بھائی کے مال پہ غصب کر لیا تو فوراً نہیں ان کی پکڑ ہو جاتی. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے
ظلمن کسی کا مال ہتھیا لیا تو اگلے ہی دن خود پکڑ ہو گئی اس کی، نہیں، وہ دنیا میں بعض اوقات پھلتے پھولتے بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا آپ کی مرضی کے بغیر، اور آپ کو تکلیف بھی ہے اور آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور وہ دنیا میں خوب پھل پھول بھی رہا ہے، اور آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اس نے تو ظلم کیا ہے، یہ کیسے اتنی ترقی کر رہا ہے. علیم حلیم، حلیم ہے وہ جس نے پکڑنا ہے، وہ فوری نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے بندوں کو کہ شاید وہ باز آ جائیں. تو اس آیت سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وراثت کے معاملے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے. پھر اسی طرح یہ بات بھی کہ عورت بھی اسی طرح با اختیار ہے اپنے مال کے معاملے میں جس طرح کوئی بھی اور مرنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے علم و حکمت کے ساتھ حلم پر مبنی بھی ہیں کہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا. یہاں ایک بات بیان نہیں ہوئی اور وہ ہے مخنث کا حصہ. تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ نہیں کہ اس کو محروم کر دیا جائے گا. اگر اس کے اندر لڑکوں والی علامات زیادہ ہیں تو پھر لڑکوں والا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر لڑکی والی علامات ہیں تو پھر اس کی طرف. اور بعض اوقات اس کا تعین بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو اس میں پھر اور آگے انویسٹیگیشن کے ساتھ معاملہ طے ہوگا. اچھا، یہاں میں آیت نمبر 7 سے 14 تک دوبارہ ایک دفعہ سے خلاصہ کرتی ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے. نمبر 1، وراثت کی تقسیم کا علم علم المیراث یا علم الفرائض کہلاتا ہے. یہ علم جو اس وقت آپ نے حاصل کیا، یہ کون سا علم ہے؟ علم الفرائض یا علم المیراث. نمبر 2، اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی سب سے فرض ادا ہو جائے گا. اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کا میتھمیٹکس اچھا ہے، کیونکہ یہ سارا تقسیم در تقسیم جو حساب سے متعلق ہے، یہ آپ کا اپنا میتھس اچھا ہے، تو کوشش کر کے آپ اس کو باقاعدہ سیکھیں یا کسی کو سکھوا دیں. ضروری نہیں کہ آپ کہیں مفتی بن کے بیٹھیں یا آپ کہیں باقاعدہ کسی قانونی ادارے میں بیٹھ کے لوگوں کو آپ مشورے دیں. خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، برادری کے اندر والنٹریلی آپ اپنے اس علم کو لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو آپ ان کو تقسیم کر کے بتا سکتے ہیں، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. یعنی یہ علم جو ہے علم الفرائض میں سے اگر آپ اس علم کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، کیونکہ اس پر انحصار ہے لوگوں کی عاقبت کا، آخرت کا. تو آپ ان کو مدد دے رہے ہیں کس میں؟ ان کی آخرت سنوارنے میں. کیونکہ جہالت لا علمی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھے گا، یعنی لوگ اس کو بھلائیں گے، فراموش کریں گے نا. حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے اس کو لوگ ضائع کریں گے، اور علوم میں سے یہ علم پہلے اٹھے گا. تو اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جس کسی کو تھوڑا سا حساب کتاب اچھا آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو باقاعدہ ایفرٹ کے ساتھ سیکھ لے تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی حصے دار ہیں. دور جاہلیت میں صرف بڑے بیٹے کو حصہ ملتا تھا، لیکن اسلام نے للرجال کے ساتھ للنساء بھی کہا. چوتھی چیز، کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، یعنی فرض والے. فرض کی جمع ہے فروض، اور ذو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والے، یعنی جن کے حق ہیں اللہ نے بتا دیے، قرآن میں بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بتا دیے، یعنی مقرر حصے والے. حصے والے، ٹھیک ہے. ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی کس کے پاس جائے گا؟ عصبہ کے پاس جائے گا. اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، مثلا بیٹی ایک ہے، اس کا آدھا ہے، تو باقی آدھا کدھر جائے گا؟ ذوی الفروض کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ کے پاس جائے گا. عصبہ کیا ہے؟ عصبہ سے مراد وہ وارث ہیں جو کہ اصحاب الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں میت کے وارث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اصحاب الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں میت کے وارث ہیں.
سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ اگر میت کے اسبہ بھی نہ ہو، یعنی کسی کے قریبی رشتہ دار یعنی اصحاب الفروض بھی نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر نہیں، یہ اصحاب الفروض ہے نا قرآن نے جن کے حصے بتائے، جن آیتوں میں آپ نے پڑھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسبات کو چلا جائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ذوی الارحام کو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میت کے اسبہ بھی نہ ہو تو میت کی میراث اس کی بیٹیوں اور بہنوں اور بھتیجوں کی اولاد اور اخیافی بہن بھائیوں۔ اخیافی کون ہوتے؟ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عینی سگے جس کو بولتے ہیں، ماں باپ ایک ہی ہیں، ایک ہوتے ہیں اللاتی عین لام الف تے یہ جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی باپ ایک ہے ماں فرق۔ اچھا، تیسرے ہیں اخیافی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہے، یعنی ستیلوں کی دو قسمیں ہیں نا۔ پھر ماموں، خالہ اور چچوں کی اولاد، یہ سب ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دار میں ذوی الارحام کون کون ہیں، اور پیچھے جن کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ پھر بہنوں کی اولاد جو ہے اور بیٹیوں کی اولاد جو ہے، یعنی نواسے نواسیاں یا پھر بھتیجوں کی اولاد جو ہے، یہ ذوی الارحام ہے، یا ماموں ہے یا خالہ ہے، پھر ان کی طرف پھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم زندگی میں نہیں ہو سکتی، وراثت مرنے کے بعد بھی ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد مال متروکہ ہوتا ہے نا۔ ہاں، زندگی میں ویسے ہبہ کرنا چاہیں، کچھ دینا چاہیں دے دیں۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وارث مر چکا ہے، مثلاً ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو اس بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا اب، سمجھ گئے؟ وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو، جیسے وہ ایکسیڈنٹ کی مثال آپ کو دی تھی میں نے، تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہوگا، چاہے چند لمحے بعد کوئی فوت ہو یا چند لمحے زندہ رہ کے کوئی فوت ہو۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ وراثت کا قانون ہر طرح کے مال پر لاگو ہوگا۔ ہر طرح کا مال کون سا ہے؟ کیش، کائن، پراپرٹی، برتن، استعمال کی چیزیں، سونا، چاندی، بھیڑ بکریاں، یعنی مال کی کوئی بھی قسم جو آپ کہیں، سب تقسیم ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ تمام جائیداد، مال ساتھ ساتھ تقسیم ہوگا، باقی کچھ بھی نہ رکھا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا گھر کے برتن تقسیم کر دیتے ہیں، وہ جائیداد 10 سال بعد کریں گے، نہیں، اس کی تقسیم کی بھی فوری فکر کریں۔ اب تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلہاڑی لے کے چیزیں کاٹ کے تو پھر آپ بانٹیں، اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کسی نے کہیں سے کچھ لے لیا، کسی نے کہیں سے کچھ چھوڑ دیا، کسی نے چیز رکھ لی اور قیمت دے دی، یعنی اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوگی، جو بھی مناسب حال ہوں گے۔ پھر یہ کہ وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے، جب میت کی بیوی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو اس کا ویٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور پھر وہ زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ تو مثلاً اگر شوہر فوت ہو گیا، بیوی ہے، اب حامل ہے، اور ابھی 4 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، تو 4 مہینے تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہے نہیں چلو ہم سکین کرا کے تو پتہ کر لیتے ہیں اور جلدی کرو، تو نہیں، کیونکہ یو نیور نو کہ وہ زندہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اور سکین کا اعتبار کچھ نہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات ابھی تک بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح طلاق رجعی کے بعد اگر شوہر فوت ہو جائے تو عدت کے دوران بیوی کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ پھر ایک وارث دوسرے وارث سے حصہ خرید سکتا ہے۔ جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، جیسے کہ آگے آیات میں آئے گا۔ وراثت کی تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ مال ایک جگہ پر جمع نہ ہو،
لے پالک بچوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اڈاپٹڈ چلڈرن کا حصہ نہیں، متبنہ کا حصہ نہیں، منہ بولے بیٹوں یا بیٹیوں کا حصہ نہیں۔ مثلاً آپ نے کسی کا لے کے پالا ہوا ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا حصہ اس کی طرف آئے گا، لیکن جس نے لیا ہوا ہے، بیٹا پالا ہوا ہے، وہ اگر فوت ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو نہیں جائے گا۔ فرزقوہم کریں گے، وصیت کریں گے، ہبہ زندگی میں کریں گے، بہت سے اور رستے ہیں، لیکن اگر فوت ہو جائے تو اس مال کی تقسیم قاعدے کے مطابق ہی ہوگی، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں، یعنی زندگی میں آپ کچھ بھی ہبہ کر دیں۔ اگلی بات یہ کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ وصیت کرنا فرض نہیں، کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ یعنی یہ جو بار بار آ رہا نا آیات میں وصیت پوری کرنے کے بعد، تو اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید وصیت کرنا بھی لازم ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، یعنی اختیاری ہے، اور اگر سمجھے کہ اسے کرنا ہے تو پھر اسے کرنی چاہیے۔ اس میں اولاد کے لیے انسان مال کی وصیت تو نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات کچھ اور قسم کی وصیتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے وصیت کریں، کہنے لگے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، اگر تو وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا مددگار ہے، اللہ خود سنبھال لے گا۔ اگر اولاد نیک ہے تو اللہ خود مددگار ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں اس کی برائی میں اس کا مددگار کیوں بنوں؟ یعنی اگر وہ بگڑی ہوئی ہے اور غلط کام کر رہی ہے تو میں اس کو کسی کی سفارش کروا کے یا کسی بھی طرح اس کو فائدہ پہنچانا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی برائی میں اس کا مددگار بنا ہوں۔ تو اس لیے وصیت اگر کوئی کرنا چاہے کسی سلسلے میں تو کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں، لازم نہیں۔ اور اس میں عمر بن عبدالعزیز کا اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے تو وہ بھی آپشن کھلی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ وصیت 1/3 میں سے ہو سکتی ہے، اور 1/3 میں سے بھی اگر کم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وصیت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ وصیت میں اگر ظلم کیا گیا ہو، یعنی زیادہ کر دی کسی نے، تو بعد میں اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ وصیت ان قریبی رشتہ داروں یا غریب مسکین لوگوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، جیسے کہ پیچھے فرزقوہم منہا کی بات ہوئی۔ وراثت کی تقسیم سے قبل اگر میت کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا نذر ہے یا روزے رہتے ہیں اس کے، تو اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا۔ نماز کا ذکر نہیں آتا لیکن روزوں کا فدیہ ہے، کفارہ ہے نا۔ شکر کریں کہ نماز کا نہیں کہا، ورنہ اگر کسی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو وارثوں کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حج بدل ہو سکتا ہے اگر اس پہ فرض تھا تو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی خاتون نے مجھے ایک فتویٰ دکھایا تھا جس میں نمازوں کا فدیہ کسی نے کیلکولیٹ کر کے دیا ہوا تھا، اور وہ میرے خیال ہے 15 لاکھ تھا یا کتنا تھا، میں دیکھوں گی، مجھے اب زبانی یاد نہیں، لیکن لاکھوں میں تھا وہ، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے سارا حساب کیا پچھلا کہ کتنے جمعے قضا ہوئے، کتنی عیدیں قضا ہوئیں، کتنی فرض نمازیں قضا ہوئیں۔ تو وہ ہم سے ریکنفرم کرنے آئے تھے کہ کیا یہ واقعی ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن و سنت میں کوئی ایسا حکم نہیں کہ کوئی مر جائے تو پھر اس کی نمازوں کا کفارہ نکال کے تو پھر تقسیم کیا جائے، تو اسی لیے پھر وہ مشکل ہوگی میرے لیے کہ یہ کہتی ہیں کہ نمازوں کی قضا نہیں اور نمازوں کا فدیہ نہیں، کفارہ نہیں۔ تو بات یہ کہ جس چیز پر کوئی نص نہیں، روزے کا تو فدیہ ہے نا۔ کیا ہے فدیہ روزے کا؟ ہاں، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ زکوٰۃ تو ہے نا، کتنی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو اس کے مال پہ، یعنی 40واں حصہ، یعنی 2.5۔ لیکن نماز کا تو ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں سکتے کہ بھول سکتے؟ نہیں بھول سکتے، کہیں لکھا ہی نہیں، کہیں نہیں آیا کہ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے آپ اس کے نمازوں کے کفارے میں اتنے لاکھ نکال دیں۔ پھر اس کے بعد مرنے والے کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن ہوگا، پھر اس کے بعد قرضہ ادا ہوگا، پھر وصیت پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد تقسیم شروع ہوگی۔ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا کیونکہ لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ غیر شادی شدہ اگر میت ہو تو والدین کا حصہ
میت کے بہن بھائیوں کی صورت میں متاثر ہوگا. اگر سلبی اولاد نہ ہو یعنی اپنا بیٹا بیٹی نہیں تو اس صورت میں پوتے پوتیاں شریک ہو جائیں گے. ٹھیک. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مثلاً اس نے کسی کا بچہ لے کے پالا ہوا ہے اور اس بچے کے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے، کسی ہوم سے لے آیا، کہیں کوئی ان نون بچہ ہے، وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی کیئر کرے تو کیا کرے؟ وصیت لکھنی چاہیے نا، حق بنتا ہے نا، تو اس کو لکھ دینی چاہیے، پھر فوراً لکھنی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح مثلاً اگر آپ کے پاس ایک بڑی لائبریری ہے اور آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی پڑھنے لکھنے والا نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دے کہ بچے ردی میں کتابیں بیچ دیں. وصیت کر دینی چاہیے کہ یہ میری لائبریری فلاں ادارے کو دے دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے نان مسلمز نے اس طرح اپنی لائبریریز اور اس طرح کی اپنی چیزیں جو ہے مختلف یونیورسٹیز کو، لائبریریز کو انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مال میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی اولاد اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گی، رول جائیں گی، ضائع ہو جائیں، مثلا کوئی ایسی مشین ہے کوئی نہیں گھر میں چلا سکتا، وہ اونے پونے بیچیں گے، تو بہتر نہیں آپ کسی اسپتال کو خود ڈونیٹ کر دیں، یا تو زندگی میں کر دیں یا مرنے کے بعد 1/3 کے اندر آتی ہے تو وہ کر لیں. باقی ماندہ میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر بیٹھ کے تقسیم کر لیں. تلک حدود اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حدود. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، وہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس موقع پر یہ آیت اس لیے بیان کی گئی کہ عموماً انسان دنیا میں ناجائز طور پر کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، یا کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا یتیم کا مال ہڑپ کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا بتایا گیا کہ جب تم حقداروں کو ان کا حق لوٹا دو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنتوں کے باغ ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں کامیابی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان دنیا میں کوئی کیس جیت لیتا ہے، چاہے وہ جھوٹا مقدمہ ہو، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں جیت گیا، میں نے کیس جیت لیا، وہ فلاں پراپرٹی میری ہو گئی، حالانکہ وہ اس کی نہیں تھی، زبردستی اس نے ہتھیا لی، تو وہ سمجھتا وہ کامیاب ہے. کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے. اور فوز کا لفظ جو ہے یہ نفع کے لیے آتا ہے، پروفٹ کے لیے، کہ اصل نفع کا سودا تو اس شخص نے کیا ہے جسے آخرت میں سب کچھ مل جائے. اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ اس وراثت کے قانون کی پابندی کو اللہ نے حدود سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. تل کا کیا ہے؟ اسم اشارہ. تو کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ جتنے بھی پیچھے احکام گزرے ہیں تو مواریث کو اللہ نے کس میں قرار دیا؟ حدود اللہ میں. جو نافذ کرے گا ان کے لیے فائدہ ہے. اور نافذ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق لوٹانا. یعنی اللہ کی حدود کی پابندی سے مراد کیا ہے؟ حقداروں کو حق لوٹانا. یہاں یعنی اس سے مراد یہ ہوگا. اور پھر انجام کیا ہے؟ ابدی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ توڑے گا اس کی حدود کو، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. اب یہاں پر کون سی حدود کا ذکر ہے؟ یہی حدود یعنی مواریث کی بات ہے، میراث کی تقسیم کی بات ہے. اور حدود کس کی جمع ہے؟ حد. حد کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ایک لکیر. اور لکیریں کس لیے ڈالی جاتی ہیں؟ ڈویژن کے لیے، تقسیم کے لیے. تو اس لکیر کو کراس نہیں کرنا. وہ باؤنڈریز جو ہیں، آپ دیکھیں نا، ذرا امیجن کریں، کسی کی زمین ہے بہت بڑی، کئی ایکڑز، فوت ہو گیا، اولاد نے کیا کیا؟ تقسیم کی.
تقسیم کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ پھر باؤنڈری والز بنتی ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنے حصے کو کیسے سیکیور کرتا ہے؟ باؤنڈری والز کے ساتھ. اب آپ کی باؤنڈری وال 1 ایکڑ کی تھی، اس سے آگے دوسرے بھائی کی زمین ہے، بھائی چلا گیا باہر، آپ نے دیکھا وہ تو آ نہیں رہا، اپنی دیوار توڑی اور باؤنڈری کراس کی اور دوسرا ایکڑ بھی اپنے میں ملا لی. اس کو حدود توڑنا کہتے ہیں. یا اسی طرح بینک بیلنس تھا، اس کو غلط طریقوں سے ہتھیا لیا. تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اور جو اس کی حدود توڑے گا یدخلہ نارن، اس کو آگ میں داخل کرے گا. یہ باؤنڈری والز توڑنا اور یہ لکیریں مٹانا. اور آپ کو معلوم ہے وہ بہت سخت حدیث ہے کہ اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو زمین کے نشان مٹائے. زمین کے نشان مٹانے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہی باؤنڈری والز کو ختم کرنا. یا بعض اوقات وال باقاعدہ پتھر اینٹ کی نہیں بنی ہوتی، نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھی اتنی فلاں کی یہاں تک حد ہے. کوئی اس میں چیز کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کوئی لکڑیاں کپچیاں ہو سکتی ہیں، کوئی چونا لگا کے یا کوئی عارضی نشان لگا کے نشان لگا سکتا ہے. وہ ساری چیزیں پھر اسی میں آتی ہیں. یدخلہ نارا خالدا فیہا. یہ اتنا غضب اللہ کا اس شخص پر نازل ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکالنے کا بھی نہیں سوچا جائے گا. رہو ہمیشہ یہی تمہارا گھر ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. مہین کا لفظ جو ہے ہے واو نون سے ہے، بے قدر کرنے والا، توہین آمیز، ذلیل و رسوا کرنے والا. اور ایسا عذاب 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جسمانی عذاب اور ایک ذہنی عذاب. عذاب و مہین 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسمانی اور قلبی، نفسی. مثلا مثال دیں، جسمانی عذاب میں کیا؟ چلے آخرت کو چھوڑے، دنیا میں کسی کو جسمانی ٹارچر دیا جا رہا ہے، مار رہے ہیں یا کسی بھی طرح ضرب لگا رہے ہیں یا کوئی اذیت پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ قلبی اور ذہنی عذاب کیا ہوتا ہے؟ مینٹل ٹارچر بھی. چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی. مثلا آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل چھوٹے، تو 7ویں دن ان کا ختنہ کر دیتے ہیں، تو ان کو اس کی کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ جسمانی. لیکن اگر یہی ختنے بڑے ہو کر کیے جائیں، مثلا 15 سال کی عمر میں کسی کے کیے جائیں، تو صرف جسمانی نہیں ہوگی، مینٹل ٹارچر بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ شعور بیدار ہو گیا نا. تو جب انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے نا، تو جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف کا سبب بھی بن جاتی ہے. پھر تو وہ مینٹل ٹارچر بھی ساتھ ہو جاتا ہے. یہاں جو انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، وہاں آگ میں جلنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ بھی پڑے گی، ناراضگی بھی ہے، توہین بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور انداز، دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں. جنت والی آیت میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین، جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں جمع سالم کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ خالدن فیہا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ بتائیے، کیا سمجھے آپ اس سے؟ جنت میں سارے مل جل کر رہیں گے، سارے مل جل کر رہیں گے، ایک کمپنی ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، ایک انجوائمنٹ ہوگی، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، مل جل کر انجوائے کریں گے. لیکن تکلیف انسان کو اکیلے سہنی پڑتی ہے، چاہے اس کے ساتھ 4 اور بھی گئے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، جنت میں 4 گئے تو چاروں کٹھے ہیں، مل کے انجوائے کر رہے ہیں. جہنم میں 4 گئے تو ہر ایک الگ الگ اپنے چیمبر میں بند ہوگا، تنہا ہوگا. تنہا 2 طرح سے ہوں گے لوگ جہنم میں. نمبر 1، جیسے کہ سورۃ الہمزہ میں آتا ہے، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ آگ ان پر چھائی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں وہ بند ہوں گے. یعنی آپ یوں سمجھے جیسے الگ الگ اوون ہیں یا الگ الگ چیمبرز ہیں، اور ہر ایک کو جلایا جا رہا ہے اور وہ اس چیمبر میں الگ کھڑا ہے. کوئی کسی کی چیخ پکار نہیں سنے گا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی یاد نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ذرا انسان بیمار ہو تو کیا ہوتا ہے اس کا حال؟ اس کو سب کی بھول جاتی ہے، اس کو اپنی ہوتی ہے پھر میرا کیا ہو رہا ہے. تکلیف کے وقت میں انسان ویسے بھی تنہا ہوتا ہے. تو جہنم میں 2 طرح کی تنہائی ہے، آئسولیشن، فزیکلی بھی اور
مینٹلی بھی، کہ انسان پاس ہوں گے بلکہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. آپ کو معلوم جہنم میں لوگ ایک دوسرے پر لعنت کریں، وہ چیخے گا، وہ اس کو لعنت کرے گا، چپ کرو تمہاری چیخوں نے میری تکلیف اور بڑھا دی. کوئی کسی کو دیکھنا بھی نہ چاہے گا کیونکہ شرمندگی ہے. دنیا میں ذرا کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپاتا ہے کہ نہیں لوگوں کو پتہ چلے گا تو بےزتی کی بات. تو جہنم میں بے عزتی بھی ہے، آئسولیشن بھی ہے، جلنے کا عذاب بھی ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنے ہی لوگ چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی جائیداد کی خاطر اپنی آخرت کس طرح برباد کر رہے ہیں. کوئی شک ہے اس آیت میں؟ اور یہ کسی کافر کے لیے کہی جا رہی ہے، یہ کسی مشرک کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ کسی منافق کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور شاید نمازیں پڑھتے ہوں اور شاید بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہوں، اور دوسری طرف لوگوں کو حق سے محروم کرتے ہوں. قرآن پاک میں جہنم کے جو عذاب کی ہمیشگی ہے اس میں ابداً کا لفظ 3 بار آیا، سورۃ النساء میں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الجن میں. 3 دفعہ آتا ہے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا. یہاں پر صرف خالدن فیہا آیا جو ایک طویل عرصے تک سزا کی طرف اشارہ ہے، اور ابدا کس کے لیے ہے؟ کفر اور شرک والوں کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ آیات قرآن پاک کی سمجھنے کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی کچھ مشکل آیات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجام کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت سخت آیات ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، کسی چیز کی خلاف ورزی پر اتنی سخت سزا نہیں سنائی گئی جس طرح وراثت کی غلط تقسیم پر یا تقسیم نہ کرنے پر یا اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی کچھ زیادتی کرنے پر سنائی گئی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح طور پر اویئرنیس ہو. باقی یہ جو ڈیٹیلز ہیں جن کے بارے میں آپ شاید تھوڑا چاہتے ہو کہ آپ کو بتائی جائیں، تو اس میں صرف کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو جو تقسیم کرنے والا تھا وہ کئی قسم کے سوال پہلے پوچھتا ہے. کب فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے وقت کون کون زندہ تھا، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، اگر وہ نہیں تو اور کون کون ہے. پھر یہ کہ کیا کیا چھوڑ کے گیا، موویبل پراپرٹی کون سی ہے، اموویبل کون سی ہے، ان ساری چیزوں کا حساب کر کے، سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا کر کے، اور سارے لینے والوں کا بھی ایک جگہ حساب کر کے پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کی جاتی ہے. یہ باقاعدہ ایک علم ہے، صرف ایک کلاس میں جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں جو اصل مقصود تھی وہ کیا تھی کہ نمبر 1 اس پر ہم سب توجہ کریں، اور اگر خاندان میں کہیں ظلم زیادتی ہو رہا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2 اگر زبان سے نہیں بھی کہہ سکتے تو کیسٹ یا کاغذ پر لکھ کر ان چیزوں کو آگے پاس آن کریں. اگر آپ اپنی لکھائی میں لکھ کے دیں گے نا تو وہ سب بلیم آپ کو کریں گے کہ آپ کا اپنا مقصد ہے نا بیچ میں، کیونکہ آپ کا حصہ ہے اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں. اپنے حصے کی بجائے میں سمجھتی ہوں کہ اگر سامنے والے کو جو ظالم ہے اس کی مدد کریں اور اس کو ظلم سے نکالیں، اور خالص نیت کے ساتھ کہ اس کی عاقبت برباد نہ ہو. اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے تو امید ہے آپ کی بات اثر بھی کرے گی اور دوسرے اس کو پازیٹیولی لیں گے. تو جب ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھلا فرمائیں گے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ سب تقسیم کرو، لیکن ہم جب بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں تو اپنے وارثوں پہ کتنا بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اپنی اپنی چیزوں پہ جا کے آپ کو نظر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وارثوں کو تقسیم کے لیے کتنا مکلف کیا ہے. یعنی کیا کیا سامان آپ کا ایسا ہے جو آپ کبھی کھولتے ہی نہیں، اٹھاتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالتے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ کون گن سمیٹے گا، کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو اٹھائے اور دیکھے اور کہے کہ یہ کیا جمع کر رکھا تھا اور یہ کیا. کیونکہ ایک تقسیم کے موقع پر میں موجود تھی اور جب چیزیں الماریوں سے اور بکسوں سے اور پیٹیوں سے نکل رہی تھیں تو وہ مرنے والے کے لیے ایک امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے نا.
دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی الماری کھولے جا کے، ہاں، کوئی آپ کے بیڈ روم میں چلا جائے، آپ کی کبرڈ کھولے، پسند کریں گے آپ؟ تو جب آپ کھولیں تو دیکھیں کہ اگر میں چلی گئی تو یہ اوروں نے کھولنی ہے، کیا نکلے گا اس میں سے، کیا کیا بچا کے رکھا ہوا ہے. تو جو واقعی ضرورت کا ہے اس کو تو بچا کے رکھیں، اور جو بیکار کی چیزیں بے وجہ دل کی ڈھارس باندھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور کباڑ خانہ جمع کیا ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں ہی صاف کر لیں تو اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.